نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے کی سعادت سے قبل بارگاہ مدنی تاجدار سیدی ابرار الخیار شہنشاہ ذوالفقار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حضورگاہ میں عقیدت و محبت کے محق پھولوں کے ساتھ درود پاک کا نورانی نذرانے پیش کریں۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین کرام، جوانی انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کے اندر جوش بھی ہوتا ہے، ارادہ بھی، خواب بھی اور کچھ بڑا کرنے کی خواہش بھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک نوجوان اپنی صلاحیتوں اور طاقت کو کس راستے میں استعمال کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نوجوانی اللہ کی ایک بڑی امانت ہے۔ یہ وقت فضول کاموں، بیکار مشغلوں اور خواہشات کے پیچھے گزارنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت، تعلیم، بہترین اخلاق، خدمت انسانیت اور محنت کے لیے ہے۔ جوانی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی پہچان بناتا ہے اور اپنے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی دور سے کامیابی کی راہ بھی نکلتی ہے اور غلط راستوں کی طرف جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی جوانی کو کیا مقصد دے رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی توانائی کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ youth is not for wasting, youth is for achieving، یعنی جوانی ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ حاصل کرنے، کچھ بننے اور اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے ہے۔ یہ عمر صرف تفریح اور وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ محنت، لگن اور تعمیر مستقبل کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں خرچ کیا۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جوانی صرف خوشی نہیں بلکہ اللہ کی بڑی نعمت اور امانت ہے جس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان اپنی طاقت، وقت اور ذہانت کو ایسی سرگرمیوں میں لگائیں جو دنیا میں عزت کا باعث ہو اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جوانی میں ہی بنتی ہے تقدیر انسان، پھر بڑھاپا تو گزر جاتا ہے، عمل رہ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، قوموں کی تعمیر نوجوانوں کے کردار سے ہوتی ہے۔ نوجوان وہ طاقت ہے جن کے عزم، ہمت اور جذبے سے تاریخیں بدلتی ہیں، انقلاب آتے ہیں اور دنیا ترقی کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے نوجوانوں کو صرف وقت گزارنے کا نام نہیں دیا بلکہ ذمہ داری، کردار اور مقصد کا نام دیا ہے۔ اسلام نوجوان کو صرف جسمانی طاقت پر نہیں بلکہ ایمان، اخلاق اور کردار پر فخر کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور اصحاب کہف کے واقعات میں نوجوانوں کی عظمت، پاکیزگی اور ثابت قدمی کی زندہ مثالیں پیش کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نوجوان اپنی جوانی اللہ کی رضا کے لیے صرف کریں۔ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دین اسلام کو مضبوط بنانے میں نوجوانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی دین اسلام کو مدد کی ضرورت پڑی، نوجوان سب سے آگے کھڑے نظر آئے۔ غزوہ بدر میں زیادہ تر نوجوان شریک تھے۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان کی قربانی کا حوصلہ دکھایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنایا گیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ یہ سب نوجوان اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ ان کا ایمان مضبوط، نیت صاف اور کردار بلند تھا۔
آج کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان، سچائی اور خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اسی حقیقت کی طرف اقبال بھی نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ بنتی بڑی زرخیز ساتھی۔ معزز سامعین، زندگی ہمارے سامنے دو راستے رکھتے ہیں۔ ایک راستہ موبائل میں وقت برباد کرنے، دکھاوے، مقابلے، خواہشات اور بے مقصد مصروفیات کا ہے۔ یہ راستہ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن اس کا انجام ناکامی اور مایوسی ہے۔ دوسرا راستہ علم، عبادت، اخلاق، والدین کی خدمت، محنت اور کردار کی بلندی کا ہے۔ یہ راستہ یقیناً مشکل ہے لیکن اس کا نتیجہ عزت، کامیابی اور سکون ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی کا اصل مقصد صرف لائکس، تصاویر، فیشن اور شو آف نہیں ہے۔ انسان کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی اچھائی، نیکیاں اور کردار چھوڑ کر جائے، کیونکہ صرف جینا کافی نہیں، مقصد کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے don't just exist, live with purpose، یعنی صرف زندہ مت رہو بلکہ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے ساتھ گزارو۔ آج اسلام یہ چاہتا ہے کہ نوجوان اپنی زندگی 4 اہم چیزوں پر قائم رکھیں۔ پہلی، تعلیم، کیونکہ علم انسان کو طاقت دیتا ہے۔ دوسری، نماز، کیونکہ یہی اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ تیسری، خدمت، کیونکہ یہی اصل انسانیت ہے۔ اور چوتھی، محنت، کیونکہ بغیر محنت کے کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھیں یہ 4 ستون آپ کی زندگی کے رہنما ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے ارادے پختہ ہو، راستے خود بن جاتے ہیں جن کے فیصلے بلند ہوں۔ آج یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی آسان راستوں پر نہیں بلکہ عزم و حوصلے سے ملتی ہے۔ دنیا آج مسلمان نوجوان کا روشن کردار دیکھنا چاہتی ہے۔ امت کا مستقبل ہماری جوانی سے جڑا ہے۔ اگر ہماری جوانی بامقصد اور مثبت ہوگی تو امت کا مستقبل بھی روشن ہوگا، لیکن اگر ہماری جوانی ضائع ہو گئی تو امت کی امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حقیقت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی جوانی کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ پکا عہد کرنا ہوگا کہ ہم کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے، علم اور تعلیم کے حصول میں لگے رہیں گے، والدین اور اساتذہ کرام کا احترام کریں گے اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی سربلندی، اچھے اخلاق اور کامیابی کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی ایمان، اخلاق اور خدمت کے ساتھ گزاریں تاکہ ہم اپنی زندگی بھی سنوار سکیں اور امت و معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہی ہوں کہ ہم ایک ہوئے تو راستے خود بن جائیں گے، ٹوٹے ہوئے خواب بھی پھر سچ بن جائیں گے۔ یاد رکھو یہ پیغام وقت ہے اے مسلمانوں، یاد رکھو یہ پیغام وقت ہے مسلمانوں۔ اتحاد رہا تو ہم، اتحاد رہا تو ہم، ورنہ سب مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واستغفر الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔